أبا عبد الله يا أبا عبد الله. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور مجھ سے پہلے جو صاحبان یہاں گفتگو کر کے گئے آپ سے خطاب کر کے، تو یہ جو آج ہماری ہم نے اہتمام کیا ہے تعزیتی ریفرنس کا، یہ وہ بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ طویل عرصہ خدمت عزا میں گزارا. ہر چند کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کا نام انشاءاللہ تاریخ کے صفحات میں بھی تا دیر قائم رہے گا، اور ان کا ذکر جب جہاں جہاں مجالس ہوں گی، مرثیہ خوانی، سوز خوانی ہوگی، یقیناً ان کا ذکر بھی آئے گا اور وہ خود بھی ان مجالس میں موجود رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری. قبل اس کے کہ میں ادبی فورم کے کچھ اغراض و مقاصد آپ سے شیئر کروں، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے جو مرحومین ہیں قبلہ جناب سید عابد حسین نقوی صاحب، حاطف الوری، میشر بھائی محسن رضا، غالباً میشر بھائی، مقصود عالم ہمایوں بھائی، امتیاز رضا بیٹھے ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی رضوان، امتیاز عباس کے چھوٹے بھائی رضوان عباس اور عمران، ان سب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر کے سورہ فاتحہ. اللہم صلی اللہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، جو کہ جس کے روح رواں ایس ایم نقی اور ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ یہ عزاداری سے ہٹ کے بھی مختلف فورم پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں اور معاشرے میں ان جہات کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں جو کہ جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ادبی فورم مرکزی تنظیم عزاداری کی ایک ذیلی تنظیم ہے اور اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں. نہایت مختصر الفاظ میں، کیونکہ وقت کافی بیت گیا ہے اور ابھی علامہ صاحب بھی ہیں، باقر صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید منظر ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو میں بہت مختصر الفاظ میں اس کے اغراض و مقاصد آپ سے بیان کرتا ہوں چلوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ادبی فورم جو ہے اس کے قیام کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. سب سے پہلے تو تمام شعبہ زندگی سے متعلق قلم کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا. جو لکھنے والے ہیں، کوشش ہماری ہے کہ ان کو ہم کہیں ایک جگہ اکٹھا کریں اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک چھت کے تلے، ایک کسی پنڈال میں یہ سب بڑے بڑے لکھنے والے جمع ہوں اور وہ اپنے مشوروں سے آنے والے نئے لکھنے والوں کو ان کی رہنمائی کریں. قومی اور سماجی، جو ہماری قوم میں اور سماج میں جو زوال پذیری ہے، اس میں دانشوران قوم جو ہیں ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں کہ اس کا سد باب کیسے کیا جائے. یہ جو شکار ہے ہم انحطاط کا، اس کا کوئی حل نکالا جائے، ان سے مشورے لیے جائیں. ایک مقصد ہمارا یہ ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق گاہے بگاہے مختلف سیمینار منعقد کرنا، اس میں صرف خدمت اعضاء نہیں ہے، ادب بھی ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے اسپورٹس کو لے آئیں، شعر و شاعری کے علاوہ تقاریر کو لے آئیں، کوئز کمپٹیشنز کو لے آئیں، اور جو دیگر شعبہ زندگی ہیں ہم ہر شعبے کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور ان سے متعلق ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے.
پھر ہر معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ معیشت کے پرابلمس ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو لکھنے والے ہوا کرتے ہیں وہ بہت ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی. ان کو پڑھتے ہیں سب, واہ واہ بھی کرتے ہیں, لیکن مالی طور پہ ان کی امداد کے لیے سر دیکھا یہ گیا علامہ صاحب کہ وہ ہم کوئی اتنا تعاون نہیں ہوتا, مالی تعاون. تو ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ ہم موقع دیکھ کے, صورتحال دیکھ کے اور اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے ہم ان لکھنے والوں کی مالی طور پہ بھی کچھ جتنی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں. اور اس کے علاوہ جیسے آج یہ تقریب کا ہم نے اہتمام کیا ہے, جو آج تعزیتی اجلاس, اسی طرح جو بڑے بڑے نامور شخصیات جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, ان کی حیات سے متعلق, ان کی جو خدمات ہیں, جو ان کی تصانیف ہیں, جو انہوں نے ادب کریٹ کیا ہے, جو چینج ان کی وجہ سے معاشرے میں آیا ہے, ان سے متعلق, ان کے کام سے متعلق نوجوان نسل کو آگہی فراہم کرنا, یہ ایک ہمارا اس میں آبجیکٹو یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے سینئرز کو مدعو کر کے ان کی لیکچرز ان کو دلوانا اور اس حوالے سے نئے لوگوں کی رہنمائی کرنا. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا علامہ صاحب, بالخصوص آپ اس کو توجہ فرمائیے گا, اس وقت معاشرے کا ایک المیہ یہ سامنے آیا ہے. دیکھیں دو سائڈس ہیں یا دو ایک طرح سے آپ قطاریں ہیں یا دو گروپس ہیں. ایک ہے جنہیں ابھی صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں آتا, پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن صحیح طرح پڑھ بھی نہیں پاتے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو پڑھتے بھی بہت اچھے ہیں اور لکھتے بھی کہیں بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ جنہیں ابھی صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں آتا انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے. اور جی میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے, اور صاحبان علم یہاں تشریف فرمائے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ شاعری میں بھی اور نثر میں بھی کس قسم کا مواد آ رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ایک ایسا میسج نہیں دے رہے نئی نسل کو کہ وہ اس چھوٹی سی ڈیوائس سے, جس کو ہم موبائل کہتے ہیں, اس سے باہر نکل کے کتاب کی طرف توجہ کرے اور کوئی فکر کرے, نئی سوچ لے کر آئے. اب ہم ایک کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں جو آنے والے لوگ ہیں اور اسی کو, انہی خیالات کو اپنے الفاظ میں وہ آگے بیان کریں. نئی فکر, نئی سوچ سامنے نہیں آ رہی. تو ایک ہمارا مقصد ادبی فورم کا یہ بھی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں جو آلریڈی لکھ رہے ہیں, دامے درمے سخنیں, اور جو زبردستی لکھ رہے ہیں ان سے ہم معذرت چاہیں کہ بھئی آپ پلیز زحمت نہ کیجیے گا, آپ اگر پڑھ لیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہمارے اوپر کرم نوازی ہوگی آپ کی, اگر آپ صرف پڑھ بھی لیں تو. اس کے ساتھ ہی میں تمام جو یہاں آج مہمان گرامی تشریف لائیں, آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کی شرکت کے بغیر اس قسم کے پروگرام جو, کیونکہ یہ شہر اتفاق سے کئی دہائیوں سے, 4-5 دہائیوں سے اب یہ شہر وہ نہیں رہا جہاں علم کی مجالس ہوا کرتی تھی, مختلف پروگرامز ہوا کرتے تھے, شعر و شاعری مشاعرے ہوا کرتے تھے. اب بدقسمتی سے بہت کمی آ گئی ہے, اکا دکا کہیں ایسے پروگرامز ہوا کرتے ہیں اور وہ بھی, اس میں بھی حاضرین اتنے بھرپور انداز میں شرکت نہیں فرمایا کرتے. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے, ہم نے یہ قدم اس طرف اٹھایا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری اس کوشش میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھ سکیں. آپ سب کی آمد کا, اور اسٹیج پہ میرے بائیں جانب محترم مہمان خصوصی, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.